اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی جو امام کے استعمال میں آئیں گے۔ یہ خزانے دنیا کی مختلف جگہوں اور مقامات پر لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں گے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک خزانے کی روداد اور اس پر لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ کی تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں ملے گی۔ ناظرین، جنگ کرکیسیہ اس جنگ کا نام ہے جس کا تذکرہ آخر الزمان اور سفیانی سے متعلق روایات میں ہوا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی آمد پر بہت زیادہ جنگیں ہوں گی، فتنے رونما ہوں گے اور یہ وسیع بد امنیوں اور جنگ و آشوب کا دور ہوگا، اسی طرح جنگ کرکیسیہ بھی سفیانی کی جنگوں میں سے ایک ہوگی۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر عراق کا رخ کرے گا اور بیچ راستے میں موجود ملک شام کے شمال میں واقع کرکیسیہ کے مقام پر اس کی اور دوسرے گروہوں کے درمیان خوفناک لڑائی ہوگی۔ ناظرین، شیعہ اور اہل سنت کی روایات میں جنگ کرکیسیہ کی روایات ملتی ہیں اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ ملے گی۔ کتاب روزگار رہائی، جو کتاب یوم الخلاص کا ترجمہ ہے، کہ صفحہ 894 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں ان فتنوں کا تذکرہ کچھ یوں ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فتنہ بپا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا فتنہ اٹھے گا۔ پہلا فتنہ دوسرے فتنے کے مقابلے میں تازیانے کھانے کی مانند ہے، شمشیر کی دھار کی تیز ضربوں کے مقابلے میں، یعنی ہر پہلے فتنے سے آنے والا فتنہ زیادہ شدید ہوگا۔ بعد ازاں ایک فتنہ بپا ہوگا جس میں حرام کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد خلافت خلائق کے بہترین فرد کے سپرد ہوگی جبکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا۔ ناظرین، کتاب روضۃ الکافی میں کلینی نے صفحہ 451 پر اور کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر میں باب 4 فصل 2 صفحہ 135 پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں میسر سے اس کے گھر سے کرکیسیہ تک کا فاصلہ دریافت کرنے کے بعد کرکیسیہ کی جنگ کی عظمت اور ماضی میں اس کی مثال نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا، اے میسر، یہاں سے کرکیسیہ تک کتنا راستہ ہے؟ میسر نے عرض کیا، یہاں قریب ہی ہے، ساحل دریائے فرات پر واقع ہے۔ امام نے فرمایا، اس علاقے میں ایک واقعہ رونما ہوگا جس کی مانند کوئی واقعہ اس وقت سے رونما نہیں ہوا ہے جب سے خداوند متعال نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں اس جیسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ وہ ایک خوان ہے جس سے زمین کے درندوں اور آسمانوں کے پیٹ بھر جائیں گے۔ توسی نے اپنی کتاب الغیبت کے صفحہ 422 پر ایک روایت نقل کی ہے جس میں ابن ابی یافور نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک عباس اور مروان کے فرزندوں کے لیے کرکیسیہ میں ایک واقعہ رونما ہوگا جس میں لڑکا بوڑھوں پر سبقت لے جائے گا اور خداوند متعال ہر قسم کی مدد کو ان سے باز رکھے گا، اور آسمان کے پرندوں اور زمین کے درندوں کو الہام ہوگا کہ جاؤ ستمگروں کے گوشت سے پیٹ بھرو۔ بعد ازاں سفیانی خروج کرے گا۔ ناظرین، مجلسی نے بحار الانوار کی جلد 52 صفحہ 237 پر امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث درج کی ہے جس میں امام نے اسی ضمن میں جنگ کرکیسیہ اور خروج سفیانی کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سفیانی کی سپاہ کرکیسیہ سے گزر جائے گی اور وہاں لڑے گی، پس وہاں 1,00,000 ظالم و ستمگر ہلاک ہو جائیں گے۔ بعد ازاں سفیانی ایک لشکر کوفہ کی طرف روانہ کرے گا جس میں شامل افراد کی تعداد 70,000 تک ہوگی۔
محمد فقیہ نے اپنی کتاب السفیانی و علامات الظہور کے صفحہ 127 پر امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں کرکیسیا کی جنگ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بے شک خداوند عالم نے کرکیسیا میں ایک خوان بچھایا ہے جس کی خبر آسمانی منادی کی طرف سے آئے گی، بس وہ ندا دے گا، اے آسمان کے پرندوں اور اے زمین کے درندوں، ستمگروں کے گوشت سے پیٹ بھرنے کے لیے دوڑو۔ ناظرین، علی قورانی نے اپنی کتاب عصر ظہور کے صفحہ 130 پر اسی حدیث کے ضمن میں میدان کرکیسیا کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ جس طرح کہ حدیث اشارہ کرتی ہے، میدان جنگ خشک اور بے آب و گیا ہوگا اور وہاں لوگ اپنے مقتولین کی لاشیں دفن نہیں کریں گے یا پھر ایسا کرنے سے عاجز ہوں گے، چنانچہ آسمانی پرندے اور زمینی درندے ان کا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے۔ ہلاک شدہ سپاہی بھی ظالم اور ستمگر ہیں کیونکہ وہ جابروں اور ظالموں کے سپاہی ہیں، یا پھر ان کے درمیان فریقین کے متعدد ظالم و ستمگر افراد موجود ہوں گے۔ ناظرین محترم، اہل سنت کے ماخذ میں بھی ایسی روایات و احادیث نقل کی گئی ہیں جن سے کرکیسیا میں جنگ کی شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً ابن حماد نے الفتن میں نقل کیا ہے کہ سفیانی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان پر غلبہ پائے گا اور ترکوں اور رومیوں کو کرکیسیا میں قتل کر دے گا، حتیٰ کہ زمین کے درندے ان کا گوشت کھائیں گے۔ ابن حماد نے الفتن ہی میں ایک اور روایت میں امام علی سے نقل کیا ہے کہ سفیانی شام پر غلبہ پائے گا، بعد ازاں کرکیسیا میں ان کے درمیان جنگ چھڑے گی، یہاں تک کہ آسمان کے پرندے اور زمین کے درندے ان کے مقتولین کے گوشت سے سیر ہوں گے۔ ناظرین، یہ تو تھا کرکیسیا کے میدان جنگ اور اس جنگ کا کچھ احوال۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے اور یہ خوفناک اور بھیانک جنگ کس وجہ سے برپا ہوگی۔ ناظرین، روایات و حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرکیسیا کی جنگ ایک خزانے کے لیے ہوگی جو فرات کی حدود میں ظاہر ہوگا۔ ابن حماد الفتن کے صفحہ 921 پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس خزانے کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ فرات یعنی دریائے فرات سونے اور چاندی کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوگی، یہاں تک کہ ہر 9 آدمیوں کے گروہ میں سے 7 افراد ہلاک ہوں گے۔ بس اگر اس خزانے یا اس جنگ کا زمانہ تم نے پا لیا تو اس کے قریب مت جاؤ۔ سید ابن طاؤس نے بھی الملاحم والفتن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس خزانے کے ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عنقریب فرات سونے کے ایک خزانے پر سے پردہ اٹھائے گا، بس جو بھی اس کو پا لے اس میں سے کچھ نہ اٹھائے۔ ابن حسام جون پوری نے بھی اپنی کتاب البرہان میں فرات میں سونے کے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ قیامت بپا نہیں ہوگی مگر یہ کہ فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، اس خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جنگ ہوگی اور ان میں سے 90% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ناظرین، کتاب عصر ظہور کے مؤلف شیخ علی قورانی سفیانی کے خروج پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عراق پر سفیانی کی جنگ کا مقصد عراق و شام کے راستے قدس کی آزادی کے لیے عزیمت کرنے والی ایرانی افواج کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا اور ظہور کے لیے ماحول فراہم کرنے والے لوگوں کے خلاف مزاحمت تشکیل دینا ہے۔ لیکن عراق میں ایک عجیب واقعے کے بعد جنگ کرکیسیا کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ حادثہ یہ ہے کہ دریائے فرات میں ایک خزانہ ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کے حصول کے لیے سرگرم ہو جائیں گے اور ان کے درمیان گھمسان کی جنگ چھڑے گی اور 1 لاکھ افراد قتل ہوں گے، اور اس جنگ میں کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا اور خزانے تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا، بلکہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے اور دوسرے مسائل کی جانب مائل ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح مجتبی السادہ نے اپنی کتاب امام مہدی کے ظہور سے 6 ماہ پہلے میں بیان کیا ہے کہ روایات و احادیث میں بیان کردہ معلومات کے مطابق جنگ کرکیسیا میں ملوث گروہوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ترک، وہ بین النہرین یعنی دجلہ و فرات کے درمیان کے علاقے میں فوج تعینات کریں گے۔ نمبر 2، رومی، رومن
یعنی انگریز سرزمین فلسطین میں فوج اتاریں گے اور عبداللہ نام کا ایک آدمی رومیوں کا حلیف ہوگا۔ نمبر 3 سفیانی، وہ پوری سرزمین شام اور اردن پر قابض ہوگا۔ نمبر 4 قیس، وہ اس زمانے میں سرزمین مصر کی افواج کا سالار ہوگا۔ نمبر 5 عباس کے فرزند، یہ لوگ سرزمین عراق سے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کی سہولت کے لیے اس سلسلے میں وارد ہونے والی بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان گروہوں کی نشاندہی اچھی طرح سے ہو سکے۔ اہل مغرب یعنی رومنز، ناظرین اہل مغرب مصر کی طرف روانہ ہوں گے اور اس سرزمین میں ان کی آمد سفیانی کے ظہور کی علامت ہے۔ اس سے پہلے ایک شخص جو دعوت دے گا اور خروج کرے گا، اور ترک ہیرا میں داخل ہوں گے اور رومی فلسطین میں اتریں گے۔ عبداللہ بھی ان سے سبقت لے گا اور دریا کے اوپر ان کے سامنے صف آرا ہوگا اور یہاں دو لشکر روبرو ہوں گے۔ بس بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور صاحب المغرب یعنی رومیوں کا حلیف وہ بھی حرکت میں آئے گا۔ مردوں کو مارا جائے گا اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ بعد ازاں وہ قیس کی طرف پلٹیں گے، یہاں تک کہ سفیانی شہر ہیرا میں داخل ہوگا اور جو کچھ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا سفیانی اسے توڑ کر رکھ دے گا اور اس کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوگا۔ سفیانی اپنی سپاہ کے ذریعے ان پر غلبہ پائے گا اور ترکوں اور رومیوں کو کرکیسیا میں قتل کرے گا۔ نیز کتاب الفتن میں ہی مروی ہے کہ جب ترک اور رومی اپنی فوجیں مجتمع کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں اتریں گے اور شام میں 3 پرچم لہرائے جائیں گے تو بعد ازاں سفیانی ان کے خلاف جنگ لڑے گا اور کرکیسیا میں انہیں آ لے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں منقول ہے کہ سفیانی کرکیسیا میں ترکوں اور رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر کی منقولہ روایت میں بھی کرکیسیا کی جنگ میں عبداللہ کے نام سے 2 افراد اور ان کی افواج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی عبداللہ کے پیچھے اٹھے گا، حتیٰ کہ ان کی فوجیں کرکیسیا میں دریا کے کنارے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خزانے امام مہدی علیہ السلام کے لیے کائنات اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے ہیں وہ صرف اور صرف امام مہدی ہی استعمال کر سکیں گے۔ ہاں، ان پر قتل و غارت گری اور جنگ و جدال تو بہت ہوگا، لیکن کوئی ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کو ایکٹیو کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔